السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب العلل و معرفۃ الرجال للامام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ کتاب کا منہج اور تعارف۔ جو نسخہ کتاب العلل کا ہمارے سامنے ہے، یہ دارالقبض للنشر والتوزیع الریاض سے یہ نسخہ چھپا ہے۔ دارالقبض کے مالک اور رئیس سرپرست میری مراد فضیلت الشیخ قاری سلیمان احمد حافظہ اللہ ہیں۔ یہ پاکستانی ہیں، رینالہ سے شیخ صاحب کا تعلق ہے، اور ان کی بڑی خدمات ہیں حدیث کی کتب اور دیگر فنون پر سلفی علماء کی بر صغیر پاک و ہند اور دیگر ائمہ محدثین کی کتب کو شائع کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ شیخ سلیمان حافظ اللہ جو ان دنوں بیمار ہیں، پاکستان لاہور میں مقیم ہیں، اللہ شیخ کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہرحال یہ کتاب العلل و معرفۃ الرجال کا نسخہ جو ہمارے سامنے ہے، یہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے محقق فضیلت الشیخ خطیب الحرم المکی و استاذ الحرم المکی میری مراد فضیلت الشیخ المحدث وصی اللہ بن محمد عباس حافظہ اللہ ہے۔ انہوں نے امام احمد رحمہ اللہ کی اس کتاب کی بڑی ہی مدلل اور محدثانہ تخریج و تحقیق کی۔ اللہ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شیخ وصی اللہ حافظہ اللہ نے اس کتاب کے شروع میں 126 صفحات پر مفصل مقدمہ لکھا ہے۔ اس میں امام احمد رحمہ اللہ کے مفصل حالات اور علل کے حوالہ سے علمی بحوث، اور پھر کتاب العلل کے حوالہ سے چند ایک اہم بحثوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کتاب میں کل روایات یعنی جو امام احمد رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں، ان کی تعداد 6161 ہے۔ یہ ساری معلول روایتوں کے متعلق نہیں ہیں، بلکہ کچھ علت والی روایتیں بھی ہیں جن میں علت بیان کی گئی ہے، کچھ راویوں پر حکم کے حوالہ سے ہیں، کچھ دیگر مسائل حدیث کے مسائل پر ہیں۔ یعنی جس طرح علل ابن ابی حاتم میں ہم نے دیکھا کہ ہر حدیث معلول ذکر کرتے ہیں، علل و معرفۃ الرجال امام احمد رحمہ اللہ میں یہ ساری حدیثیں معلول نہیں ہیں، بلکہ بہت بڑا ذخیرہ رجال پر جرح و تعدیل پر بھی ہے۔ امام عبداللہ بن احمد رحمہ اللہ اس کتاب کے راوی ہیں، اور ہر بات نقل کرنے سے پہلے لکھتے ہیں حدثنی ابی۔ بہت زیادہ مقامات پر حدثنی ابی لکھا ہے، پھر آگے ان کا فرمان، ان کا قول نقل کیا ہے، علت کے حوالہ سے ہو یا راوی کے حوالہ سے یا کسی بھی مسئلہ کے حوالہ سے حدیث کے متعلقہ۔ کبھی کبھی سمیت ابی کہتے ہیں، سمیت ابی، اور کبھی کہہ دیتے ہیں قال ابی، یہ لفظ بیان کر کے، اور کبھی کبھی لکھتے ہیں قلت لابی، یعنی اپنا سوال جب پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں قلت لابی، پھر سوال پیش کرتے ہیں، اس کے بعد امام احمد رحمہ اللہ اپنا جواب دیتے ہیں، اور کبھی کہہ دیتے ہیں حدثنا ابی، ماشاءاللہ، اور کبھی کہتے ہیں سمیت ابی۔ اس طرح مختلف الفاظ آپ کو ہر روایت کے شروع میں آپ کو ملیں گے۔ اس کتاب میں صرف امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی روایات، ان کے فرامین معلول حدیثوں کے حوالہ سے، ویسے عام روات پر جرح و تعدیل کے حوالہ سے،
یا دیگر علوم حدیث کی بحوث کے حوالہ سے جمع کیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کل کتاب کی جلدیں 4 ہیں۔ اصل کتاب 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ پہلی 3 جلدوں میں کتاب ختم ہو جاتی ہے۔ جلد نمبر 4 فضیلۃ الشیخ المحدث الدکتور وسیع اللہ بن محمد عباس حافظہ اللہ نے فہارس لکھی ہیں۔ جلد نمبر 4 فہرستوں پر مشتمل ہے اور بڑی مدلل فہرستیں تیار کی ہیں جن کی مدد سے کتاب سے فائدہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کتاب بغیر کسی ترتیب کے ہے، نہ ہی مسند کے اعتبار سے ترتیب ہے اور نہ ہی یہ فقہی ترتیب ہے، اس کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ اس لیے فہرست کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کتاب سے فائدہ بہت آسانی کے ساتھ جلدی اٹھایا جا سکتا ہے۔ شیخ وسیع اللہ صاحب حافظہ اللہ نے فہرست الآیات، فہرست الاحادیث، فہرست غریب الحدیث وغیرہ لکھی ہیں۔ پھر اصول حدیث پر ایک مستقل فہرست بنائی ہے الفوائد الحدیثیہ کے نام سے، صفحہ نمبر 51 سے 61 تک، جلد نمبر 4۔ اسی طرح الفاظ الجرح والتعدیل المستعملہ فی کتاب العلل پر الگ فہرست بنائی ہے، صفحہ نمبر 62 سے صفحہ نمبر 64 تک۔ اس طرح جو سب سے اہم بات ہے فہارس میں وہ ہے رواد کی فہرست، یعنی جن راویوں پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے حکم لگایا ہے جرح و تعدیل کے حوالے سے، علت کے حوالے سے، وہ سارے راویوں کو حروف تہجی کے اعتبار سے جمع کر دیا ہے شیخ وسیع اللہ صاحب حافظہ اللہ نے، اور جو کلام کی ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے وہ بھی الفاظ نقل کر دیے ہیں، ساتھ روایت نمبر کا حوالہ بھی دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بڑا ہی قیمتی کام ہے، اللہ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد مختلف فہرستیں ذکر کی ہیں۔ یہ جو تراجم کے حوالہ سے فہرستیں ہیں رجال پر، یہ صفحہ نمبر 65 سے لے کر 361 تک ہیں، بلکہ یہ تو جرح و تعدیل کی ایک مستقل کتاب ہے، اللہ کرے یہ ایک الگ بھی شائع ہو جائے تاکہ دنیا اس سے مستقل طور پر فائدہ اٹھائے۔ اس کے بعد قبائل کی فہرستیں، ایام ازمنہ کی، امکنہ کی، اشعار کی، امثال کی، مراجع مصادر کی فہرستیں لکھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر بطور فائدہ ہم ایک بات نقل کرنا چاہتے ہیں، العلل و معرفت الرجال میں کوئی ترتیب نہیں ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا، لیکن ایک کتاب چھپی ہے الجامع لعلوم الامام احمد رحمہ اللہ کے نام سے، یہ کافی بڑی کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کتاب کی جلد نمبر 14 سے لے کر 21 تک علل الحدیث بیان کی گئی ہیں، خواہ وہ علل و معرفت الرجال سے ہوں یا کسی بھی کتاب میں امام احمد رحمہ اللہ نے علت بیان کی ہے، یا آپ کے شاگردوں نے جو روایات بیان کی ہیں مرویات، یا انہوں نے سوالات کیے ہیں، یا جرح و تعدیل کی کتابوں میں، یعنی جہاں بھی کسی حدیث پر علت امام احمد نے بیان کی ہے تو اس مصنف نے الجامع لعلوم الامام احمد میں ان تمام کو جمع کر دیا ہے فقہی ترتیب سے۔ سبحان اللہ۔ تو بڑا اچھا یہ کام ہو گیا ہے ماشاءاللہ۔ تو اس کتاب کی مدد سے یہ سب چیزیں حل ہو سکتی ہیں۔ جلد 14 سے لے کر 21 تک ہے، علل الحدیث کا بیان ہے۔ پھر فقہی ترتیب پر الگ بحوث ہیں، عقیدے پر الگ بحوث ہیں، یعنی تمام کتب کو جو امام احمد رحمہ اللہ سے مروی ہیں ان کی کتابیں ہیں، ان کو جمع کر دیا گیا ہے اس کتاب میں الجامع لعلوم الامام احمد رحمہ اللہ میں۔ تو اس سے فائدہ اٹھایا سکتا ہے، بلکہ ہم تو کہیں گے کہ 14 نمبر جلد سے لے کر 21 تک الجامع لعلوم احمد بن حنبل کو الگ بھی شائع کیا جائے علل الاحادیث لأحمد بن حنبل کے نام سے، تاکہ جس کے پاس یہ 6 جلدیں ہوں گی وہ علل پر ہی ہوں گی، اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے علت کا طالب علم۔ بارک اللہ فیکم۔ یہ چند ضروری باتیں تھیں۔ ابھی ہم انشاءاللہ کتاب العلل کو
مستقل اس کی تدریس شروع کرتے ہیں تاکہ ہم پر اس کا منہج واضح ہو سکے۔